اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ یقیناً میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو اس میں بنائے گا اسے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مختلف قسم کے انسانوں کا ذکر ہوتا رہا، متقین کا، کفار کا، منافقین کا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے دلائل دیے گئے، جہنم اور جنت کا ذکر ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد ہمیں بتایا کہ زمین کو تمہارے لیے بنایا گیا ہے، یہ نظام تمہارے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہماری ابتدا کا ذکر کیا گیا، ابتدائے آفرینش، یعنی کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا تھا آیت نمبر 28 میں کہ تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندہ کیا، یہ زندگی کہاں سے شروع ہوئی اس کا ذکر اب آ رہا ہے۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کی پیدائش اور ان کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے۔ بہت ساری تنظیمیں، تحریکیں خلافت کے نام پر قائم ہوئی اور عرصہ گزر گیا، لیکن اس سلسلے میں کوئی کام ہو نہیں سکا۔ جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ آپ کی تحریک کا مقصد کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خلافت لانا چاہتے ہیں۔ ہم ان سے جب پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس سلسلے میں کیا دلائل موجود ہیں، تو ان میں سے بعض لوگ اس آیت کو پیش کر دیتے ہیں کہ جی اللہ نے انسان کو زمین پر خلیفہ ہی بنایا ہے، اب خلیفہ نہیں ہے تو ہم خلیفہ لے کر آئیں گے، اس کے لیے تحریک شروع کی ہے۔ اس کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ کیا اس آیت میں یہ دلیل موجود ہے۔ دیکھیے، لفظ خلیفہ قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے، اور یقیناً یہ خلافت کے اور خلیفہ کے ان معنوں میں بھی آیا ہے جو اسلامی ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ ان معنوں میں نہیں آیا۔ مثال کے طور پر اس کا جو مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے خلفہ یخلف، یہ آپ کو سورہ مریم میں ملے گا۔ فرمایا فخلف من بعدہم خلف، پھر ان نیک لوگوں کے بعد، نبیوں کے بعد ان کے جانشین ایسے لوگ بنے جو بہت ہی ناخلف اور نافرمان تھے۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ لفظ خلیفہ جو ہے، اس کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے بعد آنے والا، کسی کے بعد آنے والا۔ نبیوں کے بعد جو اولاد آئی اس کو اللہ نے خلف من بعدہم خلف، ان کا جانشین بتایا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر خلیفہ کا ذکر فرمایا ہے،
یقینی طور پر آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا ہے، زمین پر بھیجا ہے، تو وہ کسی کے جانشین تھے، کسی کے بعد ان کو بھیجا گیا۔ اس سلسلے میں تاریخ میں ہمیں کچھ روایات ملتی ہیں صحابہ کرام سے موقوفاً، لیکن پھر وہی بات کہ ایسی بات صحابی اپنی طرف سے نہیں بتا سکتے۔ خصوصاً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایات ملتی ہیں اور سند کے اعتبار سے حسن درجے تک پہنچ جاتی ہیں بعض ان میں سے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ پہلے زمین پر اللہ رب العزت نے جنات کو آباد کیا تھا، جنات کو بھیجا تھا۔ جنات نے یہاں پر بہت فساد مچایا، کیونکہ جن جو ہے وہ پیدا کس سے کیا گیا؟ آگ سے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ ہجر میں اس بات کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور اس کو بعض مفسرین نے دلیل کے طور پر لیا ہے اس بات کی کہ جنات ہم سے پہلے زمین پر آباد کیے گئے تھے، اور وہ الفاظ یہ ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے سے ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے قبل ہم نے جنات کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے، آگ کی لپٹ سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کھن کھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے۔ تو درمیان میں جنات کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ بات اس کی دلیل کے طور پر لی جاتی ہے کہ زمین پر آدم علیہ السلام کو بھیجنے سے قبل جنات کو بھیجا گیا تھا۔ دوسرا سوال اس آیت میں یہ نکلتا ہے کہ فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ اے رب تو اس میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا۔ تو فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا؟ یقیناً فرشتے غیب نہیں جانتے، غیب تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو بات یہ تھی کہ فرشتوں نے بھی اس تاریخ کا معاملہ سامنے رکھا کہ جب جنات کو تو نے زمین پر طاقت عطا کی تھی تو انہوں نے بھی بہت خون بہایا تھا، فساد مچایا تھا، اور پھر ان کو زمین سے بے دخل کیا گیا، ان کو سمندروں میں قید کیا گیا، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اب زمین اللہ تعالیٰ نے تیار کی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے، اور انہی معنوں میں آدم علیہ السلام کو خلیفہ بتایا گیا، جانشین، کہ جنات کے بعد اب تمہیں زمین پر جانشین بنایا گیا، تم ان کے بعد آنے والے ہو۔ اور یہی مطلب ہے لفظ خلیفہ کا، کسی کے بعد آنے والا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلامی ریاست کے خلیفہ، اور خلیفہ کس کے؟ خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد وہ تمام معاملات جو شریعت کے نفاذ کے تھے، اسلامی اسٹیٹ کے قیام کے تھے اور اس کو قائم رکھنے کے تھے، وہ سارے کام خلیفہ نے کیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان کے بعد خلیفہ آتے گئے یہاں تک کہ خلافت راشدہ کا وقت مکمل ہوا۔ تو ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ فرشتوں کو تو یقیناً اس بات کا علم نہیں تھا کہ انسان بھی جنات کی طرح ہی کام کرے گا، پھر انہوں نے اتنے وثوق سے کیسے کہا کہ وہ خون بہائے گا، فساد مچائے گا؟ ایک تو انہوں نے تاریخ کا مشاہدہ رکھا سامنے، اور دوسری بات کہ آگے وہ اسی صورت میں آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرشتوں کا قول نقل فرمایا ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی یہ خبر ان کو سمجھا دی تھی، بتا دی تھی کہ انسان یہ بھی کر سکتا ہے اور کرے گا، کیونکہ فرشتوں کو کچھ بھی علم نہیں مگر وہ جو اللہ نے سکھایا۔ تو یہ اللہ نے ان کو سکھایا کہ آگے یہ ہو سکتا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ اللہ کا علم یقینی ہے، اس میں گمان نہیں ہوتا، گمان ہمارے علم میں ہوتا ہے۔ پھر وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اس جملے کا کیا مفہوم ہے؟
فرشتے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنات نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تمام اصولوں کو توڑ دیا تھا، اکثر نے، اور زمین پر محض کرپشن، خون خرابہ، فساد مچایا۔ اسی لیے فرشتوں نے یہ بات سامنے رکھی کہ اگر تو عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہے تو پھر ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم تیری عبادت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں لاتے، کیونکہ فرشتوں میں نفس نہیں ہوتا۔ سورہ تحریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور وہ اتنا ہی کرتے ہیں جتنا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن جنات اور انسانوں میں اللہ نے یہ طاقت ان کو دی ہے، اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو نافرمانی کرو، چاہو تو اطاعت کرو، اور یہی ان دونوں کی آزمائش ہے۔ اور اسی لیے حساب اور کتاب بھی جن اور انس کا ہوگا۔ فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، انسان اور جنات خطا کار ہیں، الا ما شاء اللہ، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معصوم عن الخطا بنایا، نہ کبھی گناہ کیا، نہ کبھی گناہ کا ارادہ دل سے گزرا، اتنا پاک نفس اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اس بات کو رکھتا ہے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ سارے انسان ایسے ہی ہوں گے کہ وہ خون بہائیں گے، فساد مچائیں گے جنات کی طرح، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور یہ بات میں ثابت کروں گا تمہارے سامنے کہ انسانوں میں سے اتنے عظیم لوگ پیدا ہوں گے، ایسی مخلوق پیدا ہوگی کہ نہ فساد مچائے گی، نہ خون بہائے گی، نہ کسی کا نقصان کرے گی، بلکہ وہ وہی کام کرے گی جو تم کرتے ہو۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ وہ میری تعریف کریں گے، میری تسبیح بیان کریں گے، میری تقدیس بیان کریں گے، میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ اور یہی وہ اعلیٰ ترین صورت ہے آدم علیہ السلام کی اولاد کی، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اور وہ نیک انسان جو اس مقصد کو پورا کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے سامنے اس کا مرتبہ بہت بلند ہوگا۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا، اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرے گا، یا شرک کرے گا، یا لوگوں کا نقصان کرے گا، خون بہائے گا، فساد مچائے گا، تو اس میں اور جنات میں کوئی فرق نہیں۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تقدیس بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے ذکر میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ مخلوق کا خیال رکھنا ہے، زمین میں فساد نہیں مچانا، کسی کا نقصان نہیں کرنا، کسی کا خون نہیں بہانا۔ جب ہم یہ کریں گے تو اللہ رب العزت نے جو فرشتوں سے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وہ کیفیت بن جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو اللہ کی تعریف اور تقدیس میں کوتاہی نہیں کرتے، اور وہ اللہ کی مخلوق کو بھی پریشان نہیں کرتے، بلکہ سب کا حق ادا کرتے ہیں۔ آمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔